جو گلیاں 40 سال سے نہیں بنی تھی وہاں پانی کی لائنیں ڈلی، اور یہ جو زرداری اور نواز ہیں جنہوں نے گاڑیاں لی وہ تو الاؤڈ ہی نہیں ہے لینا، انا سے ملک نہیں چلتے، تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دو سیٹیں ہیں نا کے پی کے اور پنجاب میں، اور فوکس پھر سارا خان صاحب کا سندھ پہ ہوگا، لیکن عمران خان اریسٹ ہوں گے نہیں اور انشاءاللہ وہی کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز اور میں ہوں رابعہ شاہد۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر فیڈرل منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ PTI سندھ علی زیدی صاحب۔ آئیے ان سے موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ میں ٹھیک، آپ بتائیں۔ سر، کرنٹ سچویشن کے حوالے سے آپ سے بات چیت کریں گے۔ سر، عمران خان نے اگلے ہفتے جلسے کا اعلان کیا، تو ہم اب آفیشیلی PTI کی الیکشن کیمپین کا آغاز سمجھے، کیونکہ آج آفیشیلی اور فائنلی عمران خان جو ہیں وہ زمان پاک سے باہر آ چکے ہیں۔ دیکھیں PTI کی جو کیمپین تھی وہ تو شروع ہو ہی چکی تھی، آج آپ سمجھ لیں آفیشیلی شروع ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں اتنی بڑی ریلی تو کبھی لاہور کی تاریخ میں لاہور نے نہیں دیکھی، تو وہ تو شروع ہو گئی ہے کیمپین میں جلسے بھی ہوتے ہیں، کیمپین میں جلوس بھی ہوتا ہے، ریلی بھی ہوتی ہے، کارنر میٹنگز بھی ہوتی ہیں، تو کیمپین اسٹارٹڈ۔ آج توشہ خانہ فوجداری کیس اور جج دھمکی کیس میں عمران خان کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ آئے ہیں، اور دیکھا جائے تو حکومتی اقدامات کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھرپور طریقے سے تیار ہے ان کی گرفتاری کے لیے۔ تو اگر عمران خان گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ آپ لوگوں کی الیکشن کیمپین پر نہیں جائے گا؟ دیکھیں، دو تین باتیں ہیں۔ توشہ خانہ کے اندر تو باقی لوگوں کے بھی آ گئے نا، جی۔ اب دیکھنا کیا ہے توشہ خانہ میں، اور میں نے آج بڑی ڈیٹیل میں سیریز آف ٹویٹس کی ہیں، تھریڈ کیا ہے پورا ایک ٹویٹ، 4 ٹویٹس کا۔ اب یہ تو سب کو پتہ چل گیا کہ 2002 سے اور اب تک توشہ خانے سے کیا کیا لوگوں نے لیا ہے۔ پہلا سوال تو یہ کہ 2002 سے لے 90 کی دہائی میں کیا کیا تماشا ہوا، وہ تو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پتہ چلے گا کہ وہ کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا، نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان نے جو بھی لیا ڈکلیئر کیا، آفیشیل ویلیو پہ لیا اور FBR میں ڈکلیئر کر دیا۔ جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے، اب یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کتنے لوگوں نے ایک سارا ڈسکاؤنٹڈ لے لیا، دوسرا FBR میں ڈکلیئر نہیں کیا، تو پھر تو ڈسکوالیفیکیشن ان کی ہونی ہے۔ اور یہ جو زرداری اور نواز ہیں جنہوں نے گاڑیاں لی وہ تو الاؤڈ ہی نہیں ہے لینا، تو وہ ان کی کیوں نہیں ڈسکوالیفیکیشن زرداری کی فوراً ہوتی۔ سسٹم اس وقت ملک میں جو ہے وہ کسی قانون کے مطابق نہیں چل رہا، ومز پہ چل رہا ہے، انا پہ اور ایگو پہ چل رہا ہے، ایروگنس سے، مغروری سے، غرور سے، اور انا سے ملک نہیں چلتے، تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو جو بھی صاحب اقتدار ہیں ساروں کو چاہیے کہ وہ کانسٹیٹیوشن، قانون، آئین کے مطابق فیصلے کریں، اپنی پسند اور ناپسند اور اپنی انا کے فیصلے نہ کریں۔ جہاں تک آپ نے کی بات کہ خان صاحب کو گرفتار کر لیں گے، یہ تو پچھلے مہینے 6 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ناکام ہو جائیں گے، اتنی ہمت انشاءاللہ ان میں نہیں ہے۔ سر، ڈونٹ یو تھنک اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ عمران خان نے توشہ خانے سے گھڑیاں لی؟ کیونکہ اگر وہ نہ لیتے تو آج ریکارڈ نہ پبلک ہوتا، ریکارڈ پبلک نہ ہوتا تو وہ نام سامنے نہ آتے جو سامنے آئے ہیں، اور عوام کو پتہ نہ چلتا کس نے کس کا کتنا پیسہ کھایا۔ ویری ویلڈ پوائنٹ، ہو سکتا ہے، کیونکہ جو سچا آدمی ہوتا ہے نا اس کے اوپر جو بھی الزام لگاتے ہیں وہ ایک اپنا بھی فائدہ کر جاتا ہے لیکن باقیوں کا بھی فائدہ کر جاتا ہے سچ بولنے میں، تو وہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو گھبرانے کی کیا بات۔ سر، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ عمران خان کو ڈیتھ تھریٹس تھے، اس کے باوجود انہوں نے جو ریلی ہے آج خود لیڈ کی ہے، تو اگر عمران خان اریسٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے بعد پارٹی کو بہتر طریقے سے کون لیڈ کر سکتا ہے؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ عمران خان کے بعد وہ لیڈ کریں گے، تو آپ کو بہتر امیدوار کون لگتا ہے؟ دیکھیں، فیصلہ خان صاحب کریں گے، پارٹی کی قیادت کرے گی، شاہ محمود قریشی ہمارے وائس چیئرمین ہیں، تو آف کورس ایک آٹومیٹک چوائس ہے وہ۔ اب وہ ہمیں تو پورا فیتھ ہے جب بھی وہ وائس چیئرمین ہے، لیکن عمران خان اریسٹ ہوں گے نہیں اور انشاءاللہ وہی کریں گے۔ سر، آپ کو نہیں لگتا کہ توشہ خانہ کا جو ریکارڈ پبلک کیا گیا ہے وہ ایک کائنڈ آف بلف بھی ہو سکتا ہے الیکشن سے دھیان ہٹانے کے لیے عوام کا؟ کیا کہیں گے؟ یہ سارا دن بلف کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، جو دھمکیاں دیتے رہیں، جو اریسٹ کرتے رہیں، جو جعلی کیس بناتے رہیں۔ قوم کھڑی ہو گئی ہے عمران خان کے ساتھ، اور یہ کچھ چوروں کا ٹولہ ہے جس وقت حکومت میں بیٹھا ہے، ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ پھر الیکشن کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گی کہ اگر اسی طرح مرحلہ وار صوبوں میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے PTI کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ KPK میں اور خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں جب الیکشن ہو جائے گا، 5 سال کی اسمبلی بنے گی، تو اس وقت جیتنے کے پوزیشن میں تو ان دونوں، یہ 14 جماعتوں کی PDM، 13 جماعتوں کی، یہ تو ہے کوئی نہیں۔ ان کو تو پولنگ ایجنٹ کی لوگ بات کر رہے ہیں، میں تو سوچ رہا ہوں ان کو کینڈیڈیٹ اب کون، ان کا کینڈیڈیٹ کہاں سے ملیں گے ان کو؟ وہ وقت گزر گیا جب لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملے گا۔ ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان تو ان کا ہے۔ جب عام انتخابات، میں نے جنرل الیکشن کہنا چھوڑ دیا، میں عام انتخابات کہتا ہوں۔ فوکس پھر سندھ پر چلا جائے گا۔ جنرل الیکشن بہت ہو گئے اس ملک میں، اب عام انتخابات ہونے چاہیے۔ تو جب عام انتخابات ہوں گے
تو پھر نیشنل اسمبلی کی تو سیٹیں ہیں نا کے پی کے اور پنجاب میں, اور فوکس پھر سارا خان صاحب کا سندھ پہ ہوگا. سر سندھ بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی اتنی مؤثر ثابت نہیں ہو سکی ہے, کیا اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ 2018 میں آپ لوگوں کو ایک بہت اچھا مینڈیٹ ملا تھا اور آپ اسے بہتر طریقے سے ڈلیور نہیں کر سکے تھے؟ بالکل یہ وجہ نہیں ہے, ہم نے بڑا کام کیا کراچی میں, اور وہ کام کی بڑی لمبی لسٹ ہے. نالے یہ ہمارا کام نہیں تھا, وہ جو 3 بڑے سٹارم ڈرین سے محمود آباد نالا اورنگی نالا اور وہ ایک اور وہ جو بنایا تھا اتنا بڑا, تجاوزات ختم کیے, روڈیں بنائی سائڈ میں, بہت سارا کام کیا. K4 کا منصوبے کی فنڈنگ کی, KCR کی ہم نے ٹھیک کی, انہوں نے واپس بند کر دیا ہے. وہ گرین لائن واپس شروع کر کے دی جو ڈیڈ ہوا پڑا تھا پروجیکٹ. اتنے MNAs کے اور جو ہمارے فنڈز ملے, SDGC فنڈ جو پرائم منسٹر نے دیے, اس میں ہمارے حلقوں میں بڑا کام ہو. جو گلیاں 40 سال سے نہیں بنی تھیں, وہاں پانی کی لائنیں ڈلیں, گٹر کی لائنیں ڈلیں گلیوں میں, تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. اس سے پہلے 3 الیکشن کراچی میں ہوئے ہیں اور تینوں پی ٹی آئی جیتی. ایک وہ جو ہاری ہے ملیر میں, وہ بھی یہ پتہ چل رہا ہے نا ایسا کہ وہاں بھی کتنے تماشے ہوئے ہیں, کورنگی بھی, اور وہ دوسری والی عامر لیاقت کی سیٹ جس میں محمود مولوی جیتے. بلدیاتی الیکشن جو تھا نا, وہ ایک پورا فارس تھا, ڈرامہ تھا, اور یہ پورا پی ٹی آئی کو پلان طریقے سے باہر رکھنے کی ایک سازش تھی. ہمیں چھوڑے تو یہ بتایا کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ کون دے گا کراچی میں, تو یہ کیسے جیت گئے؟ تو یہ سارا ڈرامہ تھا. اور آج انہوں نے ایک اور نئی نوٹیفیکیشن نکال دی, پتہ نہیں 50-55 یونین کاؤنسلز ایڈ کر دی ہیں, 240 میں سے اب 300 ہو گئی ہیں. تو یہ تو پھر پورا الیکشن ہی الٹا ہو گیا. تو یہ الیکشن شاید یہ ویسے ہی ختم ہو جائے. سر 30 اپریل کو الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں, اور اگر دیکھ رہے ہیں تو پی ٹی آئی کو لیڈ کرتا دیکھ رہے ہیں. ان کے پاس چوائس نہیں ہے, لیڈ تو میں کرتا دیکھ رہا ہوں جب بھی الیکشن پاکستان میں ہو. لیکن اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ, یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کریں گے کیا؟ یعنی کہ اس ملک میں سپریم کورٹ کی بھی نہیں مانیں گے تو پھر کس کی مانیں گے؟ سر کراچی میں ابھی تک میئر اناؤنس نہیں کیا گیا, اور جماعت اسلامی نے دھرنوں کا اعلان کیا, تو کیا پی ٹی آئی ہیلپ کرے گی جماعت اسلامی کو؟ کراچی میں میئر ابھی بن نہیں سکتا, کیونکہ ابھی 11 یونین کاؤنسلز میں الیکشن ہونا باقی ہیں. دوسری ہماری ساری ٹرائیبیونلز کے جو کیسز ہیں پہلے وہ ختم ہو. ہماری جماعت اسلامی سے بات چیت, ہم نے کہا کہ پہلے سارے کیسز ختم ہو, پھر ہم میئر کا اعلان کریں گے. ہر حال میں ہم پیپلز پارٹی کو میئر نہیں بننے دیں گے. بہت شکریہ سر, آپ نے. تھینک یو جی.